بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک سے میں ہوں عادل شہزاد۔ سب سے پہلے آج کی خاص خبریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق نے مودی حکومت کی سازشوں کی وجہ سے بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انتخابات کو ایک بے معنی عمل قرار دے دیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں آج نام نہاد انتخابات کے پہلے مرحلے کے موقع پر ایک قلعے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ سری نگر شہر کو باضابطہ طور پر ڈرون پروازوں کے لیے ممنوع علاقہ قرار دے دیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، سید آسیہ اندرابی اور ڈاکٹر حمید فیاض سمیت اہم حریت رہنماؤں کی مسلسل نظر بندی نے انتخابات کی قانونی حیثیت کو مزید بے نقاب اور حق خود ارادیت کے کشمیریوں کے مطالبے کو جائز ثابت کیا ہے۔ امریکہ میں قائم ایسوسیٹڈ پریس سمیت بین الاقوامی میڈیا نے کہا ہے کہ قابض حکام نے صحافیوں کو کوئی وجہ بتائے بغیر مقبوضہ جموں و کشمیر میں نام نہاد انتخابی عمل کی کوریج سے روک دیا گیا ہے۔ ادھر سری نگر کے علاقے چوٹا بازار میں آتش زدگی کے ایک واقعے میں کم از کم 5 رہائشی مکانات جل کر خاکستر ہو گئے۔ ضلع راجبری کے علاقے مڈکوٹ میں سڑک کے ایک حادثے میں بھارتی فوج کے ایک کمانڈر ہلاک اور 5 زخمی ہوئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق نے مودی حکومت کی سازشوں کی وجہ سے بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انتخابات کو ایک بے معنی عمل قرار دے دیا ہے۔ میر وائس عمر فاروق نے سری نگر میں ایک میڈیا انٹرویو میں اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کا حوالہ دیا جس کے تحت مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کی گئی، بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی گئی اور تنظیم نو کے قانون میں ترامیم کر کے منتخب اسمبلی کو بے اختیار کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد مسلم اکثریتی علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا تھا۔ میر وائز نے کہا کہ زمینی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، لوگ خوف کی وجہ سے محتاط ہیں اور خاموشی کا مطلب ہرگز آمادگی نہیں کیونکہ مقبوضہ علاقے میں ایک مضبوط مزاحمتی تحریک موجود ہے۔ حریت رہنما نے کہا کہ انتخابات کشمیر جیسے اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ تنازعات کو حل نہیں کر سکتے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر نام نہاد انتخابات کے پہلے مرحلے کے موقع پر ایک قلعے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ سری نگر شہر کو باضابطہ طور پر ڈرون پروازوں کے لیے ممنوع علاقہ قرار دے دیا گیا تھا اور نقل و حرکت اور اجتماعی آزادی پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جبکہ انتخابی عمل مودی حکومت کے جمہوری مشق دعوے کے برعکس ایک فوجی مشق لگ رہا ہے۔ سری نگر میں سخت حفاظتی حصار قائم کیا گیا تھا، سڑکوں پر قابض فورسز کے اہلکار تعینات تھے اور خصوصی چوکیاں قائم کی گئی تھیں۔ فوجی مسافروں اور گاڑیوں کی تلاشی لے رہے تھے اور نگرانی کا عمل انتہائی سخت کیا گیا تھا جس سے مقبوضہ علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ لوگوں کو انتخابی ڈرامے میں شرکت پر مجبور کرنے کے لیے بھارتی فوجیوں کی بھاری تعداد میں تعیناتی کے ساتھ ساتھ دن بھر گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری رہا جس سے پورا مقبوضہ علاقہ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، سید آسیہ اندرابی اور ڈاکٹر حمید فیاض سمیت اہم حریت رہنماؤں کی مسلسل نظر بندی نے انتخابات کی قانونی حیثیت کو مزید بے نقاب اور حق خود ارادیت کے کشمیریوں کے مطالبے کو جائز ثابت کیا ہے جس کا وعدہ ان سے اقوام متحدہ نے کر رکھا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے سے ایک قبل سخت پابندیوں کے باعث سری نگر ایک جیل میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ امریکہ میں قائم ایسوسیٹڈ پریس سمیت بین الاقوامی میڈیا نے کہا ہے کہ قابض حکام نے صحافیوں کو کوئی وجہ بتائے بغیر مقبوضہ جموں و کشمیر میں نام نہاد انتخابی عمل کی کوریج سے روک دیا گیا ہے۔ سول سوسائٹی کے ارکان نے ہراساں کرنے کے بھارتی فورسز کے ہتھکڑوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انتخابات کو محض ایک دھوکہ اور جمہوریت کے لبادے میں قبضے کو برقرار رکھنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ادھر سری نگر کے علاقے چوٹا بازار میں آتش زدگی کے ایک واقعے میں کم از کم 5 رہائشی مکانات جل کر خاکستر ہو گئے۔
مقبوضہ جموں و کشمیر میں ڈھونگ انتخابات کے خلاف مظفر آباد میں پاسبان حریت کے زیر اہتمام ریلی کا انعقاد بھی کیا گیا۔ ضلع راجولی کے علاقے منڈکوٹ میں سڑک کے ایک حادثے میں بھارتی فوج کا ایک کمانڈو ہلاک اور 5 افراد زخمی ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس وقت تک کی اہم خبریں ختم ہوئی۔ تازہ ترین خبروں اور تبصروں کے لیے جڑے رہیے سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔